کو پھر ہدایت کبھی نہیں ملتی. یعنی جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی کتاب سے ہٹ کے نہیں بولنا چاہیے، وہ بندے کو پھر کیسے ہدایت ملے. آیت نمبر 145، قل کہہ دیجیے لا اجد میں نہیں پاتا فیما اوحیا اس میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اسے کھائے، الا سوائے ان یکون میتتن کہ وہ ہو مردار، او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنہ رجس اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، او فسقا یا گناہ ہے، سرکشی ہے، اہل لغیر اللہ بہ یعنی فسق کہتے ہیں حکم کی پامالی کرنا، نافرمانی کرنا، نافرمانی ہے پکارا گیا ہو، اہلا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کو بھی اس پر، فمن اضطر تو جو مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ فرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، ولا عاد نہ اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن ربک تو بے شک تمہارے رب غفور بخشنے والے، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. اب کہتے ہیں اے نبی ان سے پوچھئے، ان کو کہیے میں تو نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حرام کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے، سوائے 4 چیزیں جو ہمیشہ قرآن بیان کرتے ہیں، اور اس میں کیا آ گئی؟ مردار، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون، اور جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا. تو کہہ رہے کہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے اور گناہ کا کام. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس بات کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے بات، اور کہہ رہے ان کو بتا دو، اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس علمی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں بتا پا رہے کہ کون سی چیز حرام کیوں ہے اور یہ نر مادہ حرام ہے یا نہیں ہے، تو بھائی لاؤ، نہیں آپ کے پاس دلیل تو اے نبی آپ بتا دیجیے ان کو، میں تو نہیں پاتا کوئی بھی چیز کھانے والے پر کوئی حرام ہو سوائے یہ 4 چیزوں کے. اب اس کے بعد کوئی کہتے ہیں کہ کیا اور ساری چیزیں یہ کھا سکتے، کیا بندر کھا سکتے، کیا فلاں کھا سکتے، تو اس کو بولے کہ کامن سینس کے اوپر اللہ نے چھوڑ، انسان کو اللہ نے عقل شعور دی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ درندے جو ہے نا وہ کوئی کھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ خود جو ہے نا ان کے لیے اللہ نے غذا بنایا ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں انسان کی دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے اللہ نے ایسا بنایا کہ اگر وہ درندے جو ہے وہ جو شکار کریں گے تو اس حساب سے انوائرمنٹلی بھی ایک فائدے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی بولے انسان کو کھانا جائز ہے مرنے کے بعد، تو یہ کوئی سوال نہیں بنتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ پر چھوڑ دیا، لیکن میں اور آپ کو یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دی کہ میں اور آپ حرام حلال کے فتوے لگائیں، اور یہ بھی کہ اللہ نے آپ کو بار بار قرآن میں بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے پاکیزہ چیزیں. سورہ مائدہ میں بھی آپ نے پڑھی تھی یہ بات، اور بڑی تفصیل سے ساری باتیں پڑھی تھی. لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی اس کو حرام کرتا ہے کوئی بھی چیز کو، تو حرام اس کو کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے. دوسری بات، جو حرام ہے اس کو لوگ حرام نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کا نام جس کے اوپر پکارا جائے وہ حرام ہے، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں بس کہیں سے فتویٰ مل جائے، کہیں سے کوئی بات مل جائے کہ یہ ہم کھا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جب یہ نیازوں وغیرہ کا پرابلم نکلتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ سیدھا منع کر دیے، سوائے یہ کہ جو مجبور ایسا کہ نہ سرکشی کرنے والا، نہ پیٹ بھر کے کھانے والا، یعنی صرف اور صرف جان بچانے کے لیے جو کھا لے تو اللہ بخشے والے رحم فرمانے والے. آیت نمبر 146، وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گائے سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی تھی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما ان کی چربی، الا سوائے، ما حملت ظہورہما جو لگی ہو ان کی پیٹھ پر، او الحوایا یا آنتوں پر، او یا مختلط جو لگی رہ جائے، بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. اور اب دیکھیں پھر بتایا کہ یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا. اب اللہ تو کہہ رہے کہ ہم نے حرام کیا تھا. سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات حرام کر دی تھی، ان کے اپنے ہی گناہ تھے. آپ نے پیچھے پڑھی آیت کہ اس طرح سجا دیا اللہ نے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل، تو اللہ نے تو نہیں سجایا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مقصد ہے کہ انہوں نے جب ان چیزوں کو پسند کیا تو اللہ نے بھی ایسے ہی کیا. جیسے کہ سورہ صف میں اللہ فرماتے فلما زاغوا زاغ اللہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دی. تو یہودیوں نے اپنی طرف سے خود ہی حرام حلال بنائے جیسے انہوں نے کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر ہر ناخن والا جانور. اور گائے اور بکری میں سے کیا کیا تھا، حرمنا علیہم شحومہما ان کی چربیاں حرام کر دی تھی.
سوائے جو لگی ہو ان کی پیٹھ پر یا وہ جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو تو اس کو ظاہر نکالا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے خواہ کی یہ چیزیں بنائی اور یہ جو کرپشن ہوئی اور یہ جتنی بھی الٹی باتیں انہوں نے ڈالی ہے, چاہے وہ آدم کے قصے سے لے کے آپ دیکھ رہے جو دنیا بنانے کے اس سے قصہ جو سٹارٹ ہوتا ہے, جو اللہ بھی تخلیق سماوات والارض کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک ان کیا کرپشن نظر آتی ہے. بائبل آپ اٹھا کے پڑھے آپ کو نظر آئے گی. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی چوپایوں کے اوپر انعام کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں کی. یہ سورہ انعام ہے نا, اس لیے آپ کو اس ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیے جا رہے. تو کہا اللہ فرماتے ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے. یہ سزا ہوتی بندے کے اوپر, اب اس کو ہدایت نہیں ملتی اور اس کو وہ خود ساختہ نظام کی پیروی کرنی پڑتی ہے کیونکہ خود ہی بنایا ہوتا ہے. اب بھگتو. اور نبی آئے تو نبی نے کیا کیا, توق اور زنجیریں اتاری اور توق ہمارے گلوں سے اتار دیے اور مشکلات کو آسان کیا. کیا کہ صحیح ہدایت دے دی, یعنی قرآن کے تھرو. تو آج جب میں اور آپ یہ بناتے ہیں نا تو ہم خود ہی پھنس جاتے تھوڑے دنوں بعد, کیونکہ یہ غیر فطری ہوتے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور اللہ فرماتے اصل سچ تو ہم کہہ رہے. تو آج الحمدللہ قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا, لہٰذا جو بھی بندہ پہلے ایسے عقائد کے اوپر تھا وہ اگر یہ آیتیں آج پڑھے, وہ قرآن کے اوپر آ جائے تو اس کے تمام توق اور زنجیریں اتر جائیں گی. آیت نمبر 147, فَإِن كَذَّبُوكَ, تو اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے, فَقُلْ, تو کہیے, رَبُّكُمْ, تمہارے رب, ذو رحمت, رحمت والے ہیں, واسعۃ, وسیع, ولا يرد, اور نہیں ٹالا جا سکتا, بأسہ, اس کا عذاب, عن القوم المجرمین, مجرم لوگوں سے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کیا, تو تمہارے رب جو ہے نا وہ بڑی رحمت اور وسعت والے, بڑی وسیع رحمت والے, اور جو اس اللہ کا عذاب جو ہے وہ مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جاتا ہے. یعنی اگر تم ابھی بھی جھٹلا رہے ہو تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. ابھی بھی تو یا تو یہ تو اللہ نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے, یہ ایک وسیع رحمت. دوسری بات یہ کہ تم ابھی بھی معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اور عذاب جو ہے نا وہ مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جاتا. تو مجرم لوگوں سے ٹالنے کی بات جو ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب تو آئے گا, پھر تم بچو گے نہیں. آیت نمبر 148 دیکھیں, سیقول الذین اشرکوا, ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا, شرک کیا, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے, ما اشرکنا, نہیں ہم شرک کرتے, ولا آباؤنا, اور نہ ہمارے باپ دادا, ولا حرمنا من شیء, اور نہ ہم حرام ٹھہراتے, ولا حرمنا من شیء, اور نہیں حرام ٹھہراتے, من شیء, کوئی چیز. کذالک, اس طرح, کذب الذین, ان لوگوں نے جھٹلایا, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, حتیٰ, یہاں تک کہ ذاقوا, انہوں نے چکھا, بأسنا, ہمارا عذاب. قل, کہہ دیجئے, حل عندکم, کیا ہے تمہارے پاس, من علم, کوئی علم, فتخرجوہ, کہ تم پیش کرو اسے, لنا, ہمارے لیے. ان تتبعون, نہیں تم پیروی کرتے, الا الظن, مگر گمان کی, وان انتم, اور نہیں ہو تم, الا تخرصون, مگر تم قیاس آرائیاں کرتے ہو. کہتے ہیں کہ جلد جلد یہ لوگ کہیں گے جو جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہی تو بس مسئلہ ہے نا, سارا کام کر کے اور پھر ساری بات اللہ پہ رکھ دیتے. اللہ نہیں چاہتے تو یہ نہیں ہوتا, اللہ چاہتے, اللہ چاہیں گے تو ہدایت ملے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. اچھا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, میں نے تو تم تک باتوں کو بالکل واضح طور پہ پہنچا دیے, اور اللہ کی چاہت یہی ہے بس کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, ایسے ہدایت نہیں ملتی. اور شرک کرنے کے اوپر اللہ نے چھوٹ دے دی, جو شرک کرنے کرو, لیکن توحید بھی میں نے تمہیں کھول کے بیان کر دی. تو اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا کرتے. جیسے کہ انہوں نے کہا سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بولتے کہ کھلاؤ اللہ کے لیے کھانا, تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں, اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود کھلا دیتے ان کو. تو یا اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا. اور اس کے اوپر وہ ایک امام شافعی کا آئی تھنک کال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب میں نے عالم سے بحث کی تو میں جیت گیا, اور جب میں نے جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا. تو یہ وہ والا مسئلہ ہے, اور کیا مطلب بندہ کیا جواب دے اس میں. اور پھر کہا کہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو عذاب بھی چکھا. پھر تو ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے پیش کر دو ہمارے لیے, کیا ہے تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کوئی کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا کرتے. تم تو پہلی گوانوں کی کر لو, تم نے تو کوئی دین کا تم نے کوئی بنیاد تھوڑی رکھی ہے, اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہو. تمہارے پاس تو صرف اور صرف گیسز ہے جس کے اوپر تم نے ساری چیز کو اختراع کیا, یعنی اپنی خود ساختہ چیز ہے.
آیت نمبر 149، قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، تو اللہ ہی کے لیے حجت غالب، فلو شاء، تو اگر اللہ چاہے، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہیے تو اللہ ہی کے لیے ہے حجت جو کہ غالب ہے، غلبے رکھنے والی حجت۔ حجت مینس ایسی دلیل، حجت جس کے اوپر جو آپ کے سامنے آرگیومنٹ کے اس پہ پیش کی جائے، کہا تو وہ جو پہنچتی ہے نا وہ تو اللہ کی دلیل ہے، تو تم کون سا علم لا رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ علم بولنا یا اس کی سرٹیفکیٹ دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس چیز کو علم بولتے ہیں وہ علم ہے، ورنہ تو کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی لا کی چیز دکھا دے گا اور بولے گا یہ علم ہے، یہ کتاب ہماری فلاں کی ہے اس میں لکھا ہوا۔ تو کہا علم تو وہ ہے جو اللہ کی حجت ہے، اور اللہ کی حجت کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ظاہر قرآن ہے۔ تو کہا یہ حجت ہے جو بالغہ ہے، جو پہنچنے والی ہے، جو غالب ہے، اور اگر اس حجت سے تم بات نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز کو حجت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اللہ چاہتے تو صحیح ہے، تم سب کو ہدایت پہ جمع کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آیت نمبر 150 دیکھیں، قل کہہ دیجئے ہلم شہداءکم، کہ لے آؤ تم اپنے گواہ، الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان کو، فإن شہدوا، تو اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو نہ تم گواہی دینا ان کے ساتھ، ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو، احوا الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا، جو جھٹلا رہے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وہم، اور وہ سب، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابری کر رہے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ لے آؤ تم اپنے گواہ، وہ جو گواہی دے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کلیئر بات بتائی جا رہی ہے، کہہ رہے اللہ ہی کی بات کو حجت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا بولا؟ اب لاؤ تم اپنی گواہ جو یہ بولے کہ اللہ نے یہ حرام کیا۔ اگر وہ اپنی زبان سے بول دیں گے، گواہی دے دیں گے، تو گواہی اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی پروف نہ دے، کیونکہ اللہ کی حجت پہنچنے والی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ میں اور آپ آیتیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہاں سے پڑھ رہے ہیں نا، ہادی بصیرہ، یہ بصیرت ہے نا، قرآن کی طرف ہمیشہ اشارہ گیا ہے۔ تو اگر تمہارے گواہی دینے والے قرآن سے نہیں بتاتے کہ یہ حرام ہے تو ہم کیسے مانیں گے حرام؟ اب تو کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے آپ دیکھ لیں قرآن تو پیش نہیں کیا جاتا، کتابیں کھول کے دکھائے جاتے ریفرنس۔ تو کہا کہ لاؤ تمہارے گواہوں کو بلا لو اور بتاؤ اللہ نے یہ حرام کیا۔ اللہ نے تو کچھ حرام نہیں کیا، وہ پیچھے لکھا ہے بس وہی حرام کیا۔ اور اگر وہ گواہی دے بھی دے، پھر بھی اگر وہ اس پہ ضد پہ ہے، اپنی انا پہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ مت گواہی دیجیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب اہل لغیر اللہ کے علاوہ کے نام کا کھانا پیش کیا جاتا ہے اور میرے اور آپ کے پاس گواہی موجود ہے کہ یہ حرام ہے، تو اگر وہ گواہی دے بھی کہ نہیں یہ حرام یوں نہیں ہوتا اور اس وجہ سے حرام نہیں ہوتا، تو میں اور آپ کو گواہی ان کے ساتھ نہیں دینی۔ جب ہم گواہی نہیں دیں گے تو ہم کھا کیسے سکتے ہیں؟ یعنی سوچ لیں کہ کتنی زیادہ سختی ہے اس معاملے میں کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کے نام کا کھانا نہیں کھا سکتے، اور چاہے وہ پھر خنزیر ہو، چاہے وہ مردار ہو، یا جو بھی۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں گے آیت نمبر 16 سورہ 16 جو ہے نحل، اس کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور مت تم کہا کرو اس کے لیے جو بیان کرتی تمہاری زبانیں جھوٹ، کہ ہذا حلال و ہذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ گھڑو۔ اور بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ دیکھیں آپ، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ آیتیں اتنی بڑی دلیل ہے۔ آپ سورہ انعام شروع سے ہی دیکھ لیں تو آپ کو بڑی اچھی باتیں پتہ چلیں توحید کے حوالے سے، اور یہ کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کو بطور دلیل یا بنیاد نہیں تسلیم کیا جائے۔ شروع میں آپ سے ایک بات پوچھی گئی تھی کہ کل ای شیء اکبر شہادۃ، میں اور آپ سے اللہ کیا کہے؟ اے نبی ان سے پوچھیے کہ کون سی شہادت سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کی، اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ اور کیا بولا نبی نے؟ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میری طرف تو یہ قرآن وحی